اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک عمل کا اثر دوسرے عمل پر نہ ڈالے۔ ایک عمل کا اثر دوسرے عمل پر نہ ڈالے۔ اور ذرا اس بات کو میں کھول کر بیان کروں، ایک عمل کو ہی دین نہ سمجھے، ایک عمل ہی کو اتنی اہمیت نہ دے کہ دوسرے عمل کا مقام گر جائے۔ آج اس بات اور اس فتنے میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک عمل کرتے ہیں، ان کے سامنے دوسرا اہم عمل آتا ہے، اس عمل کو کرنے کی وجہ سے سامنے والے عمل کو چھوڑتے ہیں۔ مثال دوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کو دیکھو، وہ لوگ معاملات میں بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ بعض معاملات میں بڑی باریکیوں کا لحاظ کرنے والوں کو دیکھو، وہ نماز میں بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھو صدقہ و خیر خیرات بے حد و حساب کرتے رہتے ہیں، ہزاروں اور سووں کے روپیے نہیں، سینکڑوں روپیے نہیں، لاکھوں اور کروڑوں روپیے غربا میں تقسیم کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں نماز نہیں ہے، ان کے زندگیوں میں روزہ نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں قرآن نہیں ہے، وہ صدقہ و خیر خیرات ہی کو عمل سمجھ بیٹھے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسجدیں تو بناتے ہیں لیکن مدرسوں کو پیسہ نہیں دیتے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مدرسوں کو پیسہ دیتے ہیں لیکن غریبوں کو پیسہ نہیں دیتے، یتامى و مساکین کی خدمت نہیں کرتے۔ یہ بالکل جہالت کی بات ہے میرے دوستوں۔ دین کسی ایک شعبے کا نام نہیں ہے، دین کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، دین کے اندر صرف ایک فرض نہیں ہے، دین کے اندر صرف ایک واجب نہیں ہے، ہزاروں فرائض کا نام دین ہے، ہزاروں واجبات کا نام دین ہے، ہزاروں اعمال کا نام دین ہے، ہزاروں شعبے کا نام دین ہے۔ نماز کا نام بھی دین ہے، روزے کا نام بھی دین ہے، زکوٰۃ کا نام بھی دین ہے، حج کا نام بھی دین ہے، دعوت کا نام بھی دین ہے، تبلیغ کا نام بھی دین ہے، حیا کا نام بھی دین ہے، شرم کا نام بھی دین ہے، ذکر کا نام بھی دین ہے، تلاوت کا نام دین ہے، تسبیح کا نام دین ہے، تو درود پاک کا نام بھی دین ہے۔ دین ایک شعبے کا نام نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھو، دین کے شعبے مل جائیں گے۔ کبھی نبی نے فرمایا دین کے اندر 70 شعبے ہیں، کبھی نبی نے فرمایا دین کے اندر 72 شعبے ہیں۔ ہر شعبہ دین کے اندر ہے، دین کے اندر۔ اور یہ بات میں اس سے کئی سال پہلے عرض کیا تھا، اب مجھے یاد آ رہی ہے، اور مثال بھی مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے۔ صرف آنکھ کا نام انسان نہیں، ہاتھ کا نام انسان نہیں، پیٹ کا نام انسان نہیں، سر کا نام انسان نہیں، پاؤں اور تلووں کا نام انسان نہیں، منہ کا نام انسان نہیں، زبان کا نام انسان نہیں۔ ایک انسان کے یہ تمام شعبے ہیں، یہ تمام چیزیں مل کر سلامت رہتے ہیں تو ایک انسان سلامت مانا جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں حضرت پورے جسم میں آنکھ ہی اصل ہے، دوسرے پارٹس رہے تو بھی چلتا، نہیں رہے تو بھی چلتا، تو پھر اس کے لیے جواب کیا ہے؟ اس کی ایک آنکھ کو سلامت رکھ کر اس کے پورے پارٹس کو برباد کر ڈالنا، توڑ ڈالنا۔ کان کے بغیر انسان مانا جائے گا؟ ناک کے بغیر انسان مانا جائے گا؟ اندر کے جو پارٹس ہیں، اعضاء ہیں، اس کے بغیر انسان مانا جائے گا؟
علماء نے صاف لکھا ہے، بڑی گہرائی میں بات جا رہی ہے، علماء نے صاف لکھا ہے ایک عمل کرنے کے بعد پھر اسی انسان کو دوسرے عمل کا موقع ملتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اس کا پہلے کیا ہوا عمل اللہ قبول کر لیے۔ عمل کرنے کے بعد آگے آنے والا عمل اگر نہیں کرتا اس کا عمل قبول نہیں ہے، چاہے دنیا کتنی تعریف کر لے۔ دنیا کے لوگوں کی تعریف کا مطلب قبولیت نہیں ہے، چرچوں کا مطلب قبولیت نہیں ہے۔ قبولیت ایک الگ چیز ہے، چرچے الگ چیز ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی نہیں آئی؟ چرچے الگ چیز ہے، قبولیت الگ چیز ہے۔ پیسے بانٹ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، پیسے بانٹنے کے بعد نماز کا وقت آ گیا، پیسے بانٹنے کو روک کر نماز کو جانا، یہ تقسیم و خیرات قبول ہونے کی علامت ہے۔ پیسے بانٹنے والے کا نماز پڑھنا اس کے پیسے قبول ہونے کی علامت ہے، نماز پڑھنے والے کا پیسے بانٹنا اس کے نماز قبول ہونے کی علامت ہے۔ روزہ رکھنے والے کا ذکر کرنا ذکر قبول روزہ رکھنے کی قبولیت ہے، ذکر کرنے والے کا روزہ رکھنا ذکر قبول ہونے کی علامت ہے۔ تمام اعمال پر عمل کرو، ایک عمل کی وجہ سے دوسرے عمل کو ترک مت کرو۔ رات کا جاگنا ہمارے لیے نفل تھا، رات کا جاگنا ہمارے لیے مستحب تھا، کل قیامت میں پیش تو کر سکتے ہیں، فیصلے نوافل پر نہیں ہوں گے، فیصلے مستحبات پر نہیں ہوں گے۔ بڑی گہری بات بتا رہا ہوں میرے پیارو، حاضرین و غائبین، کان کھول کر نہیں کان پھوڑ کر سنو، فیصلے نوافل پر نہیں ہوں گے، فیصلے مستحبات پر نہیں ہوں گے، فیصلے فرائض پر ہوں گے، فیصلے سنتوں پر ہوں گے۔ رات کو جاگ کر جمعے کی فرض کو چھوڑنا بہت بری بہت بری بہت بری بات ہے۔ ایک فرض کی وجہ سے دوسرا فرض کبھی نہ چھوڑو، اس پر بھی عمل کرو، اس پر بھی عمل کرو، اس پر بھی عمل کرو۔